میرے محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پر تدبر کرو، غور کرو، اس میں بڑی حکمت کی باتیں، اس میں بڑے راز، اسی طرح اس میں بڑی نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر جب ہم اس کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ہمیں اس کے متن کا پتہ ہو، ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں آج کے اس ٹاپک میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے مختصر خلاصے پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ، جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی کے نام سے بھی اس سورت کو جانا جاتا ہے، جو کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور شان نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے۔ فاتحہ، جس کے معنی ابتدا کرنے کے ہیں، افتتاح کرنے کے ہیں۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے، اس کا 1 رکوع ہے، اسی طرح اس کے 25 کلمات ہیں اور 122 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے، اور یہ واحد سورت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری نازل ہوئی۔ تمام کے تمام قرآن کا خلاصہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ سورت بیشتر جتنی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن سمیت سب کا نچوڑ اس سورت میں موجود ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے مختص کیا ہے، اس کا درمیانی حصہ جو کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین ایک مکالمہ ہے، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے دعائیہ بنایا ہے، جس میں التجا ہے کہ بندہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اس طرح ہم پر انعامات کی بارش فرما، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جو تیرے مقربین بندے ہیں، جن پر تیرے انعامات ہیں، جن پر تیری نوازشات ہیں۔ تو سامعین کرام، اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جب سورۃ فاتحہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام جب سورۃ فاتحہ نماز میں تلاوت کرتا ہے اور جو ہی یہ سورت ختم ہوتی ہے وَلَضَّالِّينَ جب وہ کہتا ہے تو اس وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد اس میں سامعین کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لہٰذا تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح میرے محترم سامعین کرام، ایک دوسری حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورت میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبادی، کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان ایک مشترک بات ہے۔ اور جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا عبدی و عبدی، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جس چیز کا سوال مجھ سے کیا میں نے وہ چیز اسے عطا فرما دی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔